سوچتی ہوں کہ بعض رشتے کتنے مقدس ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سبھی کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ بہن بھائی کھو جائیں تو پھر نہیں ملتے۔ میری بہن نمرہ بھی ایسی وفا کی پتلی تھی کہ جس نے ہم بہن بھائیوں پر زندگی وار دی، لیکن ہم سے اس کو بے وفائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ نمرہ باجی سے 2 برس چھوٹی تھی، لیکن اپنی اٹھان اور اونچے قد کی وجہ سے بڑی لگتی تھی۔ سبھی اسے بڑی بہن اور زارا باجی کو چھوٹی سمجھتے تھے۔ اس نے آگے چل کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ہی بڑی تھی۔ دنیا میں ماں باپ بہن بھائی کے علاوہ بھی پیار کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پیار رشتوں سے محروم رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والدین نے آپس میں محبت کی شادی کی تھی۔ پہلے تو دونوں نے اپنے اپنے والدین کو منانے کی بہت کوشش کی، پھر والدین نہ مانے تو انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس طرح ہم دادی دادا، نانی نانا اور ان سے وابستہ سبھی پیارے رشتوں سے محروم رہ گئے۔ دادا نے ابا جان کو آگ کر دیا، نانا نے کہہ دیا کہ آج سے صنوبر ہمارے لیے مر گئی ہے، اب نہ کبھی ہم اس کا منہ دیکھیں گے اور نہ ہی وہ ہمارے گھر آئے گی۔ اور ہوا بھی یہی، انہوں نے عمر بھر کے لیے ہم سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ ابا ایک اچھے عہدے پر تھے، ان کو کسی قسم کی مالی پریشانی نہ تھی۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو کچھ ملال تو ہوا، لیکن اپنی محبت اور خوشی پا کر نئی زندگی میں دل لگا لیا اور مسرور و مگن ہو گئے۔ انہوں نے بھی پلٹ کر پھر اپنوں کی طرف نہ دیکھا۔ آپا زارا پیدا ہوئی تو زندگی خوبصورت ہو گئی۔ 2 سال بعد نمرہ، پھر بھائی اور میں، پھر ثانیہ دنیا میں آ گئے۔ یوں ہمارے والدین کی جنت مکمل ہو گئی۔ ہمارے آ جانے سے ان کی حیات میں 4 چاند لگ گئے۔ ہم چاروں ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ کچھ لوگ جو خوشیاں جمع کر کے اپنے لیے سلیقے سے جینے کا انتظام کرتے ہیں، کبھی کبھی قدرت ان کو اجاڑنے کا انتظام پہلے سے کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ امی ابا ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے کہ ان کا کار ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان بحق ہو گئے۔ ہم چاروں بچے گھر میں تھے، سوچ گئے، لیکن مالی بنا کیا باغ اور ماں باپ بنا اولاد۔ ان دونوں کو زہرا باجی نے میٹرک میں 7ویں، جبکہ نمرہ 9ویں اور جماعت میں تھی، اور بھائی بھی زیر تعلیم تھے۔ باجی کی منگنی میرے والد اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر کے گئے تھے، لہٰذا میٹرک کرتے ہی ان کی شادی ہو گئی، اور انہوں نے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کے تعاون سے ہم لوگوں کی زیادہ دیکھ بھال کر پائیں گی۔ کچھ دن تک تو ان کے شوہر اور سسرال والوں نے ہماری دیکھ بھال کی، خرچے میں بھی مددگار ہوئے، لیکن جب میرے بہنوئی اسکدود کو کینیڈا جانے کا چانس ملا تو وہ ہمیں اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر دیار غیر میں چلے گئے۔ اب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ نمرہ میٹرک کر چکی تھی، اس سے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات نے اجازت نہ دی، سو نمرہ نے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس کی ایک کلاس فیلو کی بڑی بہن اسکول کی ایک ہیڈ مسٹریس تھیں۔ اس لڑکی کی سفارش پر ان کو اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ ہمارا چولہا پھر سے چلنے لگا، دن گزرتے گئے۔ اسد بھائی نے میٹرک کر کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں نے اور ثانیہ نے بھی میٹرک کر کے نمرہ اور اپنی شادی کا خیال دل سے نکال کر ہمارے فکروں میں لگ گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہم دونوں بہن بھائیوں اسد بھائی کے لیے وقف کر دی۔ نمرہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ہم اپنے آپ میں مگن تھے۔ ہمیں نمرہ کی طرف سے غافل رہنے لگے تھے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو پرواہ نہ کرتے، وہ بستر میں پڑی رہتی تو ہم پانی کا بھی نہ پوچھتے، وہ آوازیں دے کر کوئی کام بتاتی تو ہمیں ناگواری سی
گزرتی، وہ کسی بات پر ٹوک دیتی تو کئی دنوں تک اس سے بات نہ کرتے، وہ کھانا نہ کھاتی تو ہمیں بھی پرواہ نہ ہوتی۔ ایک رات بھائی شب بھر گھر نہ آئے، نمرا بہت پریشان تھی۔ اگلے دن وہ بھائی کو سمجھاتی رہی تھی کہ گھر میں ہم بہنیں اکیلی ہوتی ہیں اور تم رات کو گھر آ جایا کرو، رات کو گھر سے باہر رہنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ اسد پر بہن کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اب اکثر راتوں کو گھر سے باہر ہی رہنے لگا۔ آخر ایک رات وہ شراب پی کر گھر آیا تو نمرا سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر کیا ہوا تھا، اسد نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ثانیہ بھی اس کے ساتھ مل گئی اور بڑی بہن کے مقابلے میں آ کر بولی، تم کون ہوتی ہو بھائی کو روکنے والی؟ نمرا دونوں کو دیکھتی رہی، دکھ سے کہا، میں تمہاری وہ بہن ہوں جس نے تم لوگوں کی خاطر اپنی خوشیاں تباہ کر دی، حتیٰ کہ زندگی قربان کر دی، اور آج تم پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ احسان مت جتلاؤ، ٹھیک ہے؟ کل سے ہم بہن بھائی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تم ہم کو کما کر کھلاتی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم پر ہاتھ اٹھاؤ۔ رات بھر نمرا روتی رہی، صبح اس کو بخار نے آ لیا اور وہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ پھر بھی ہمارا ناشتہ پکانے کو اٹھی، دیکھا کہ اسد بریف کیس لیے جا رہا تھا تو بھائی کو پکارا، اسد کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، ہاسٹل۔ کیوں؟ گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل کیوں؟ اس پر ثانیہ نے کہا، میں بھی ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اب اس گھر میں کون سی عزت ملنے والی ہے؟ ہر وقت نصیحت، روک ٹوک، تانے، اور اب تو نوبت مار تک پہنچ گئی ہے۔ اسد مت جاؤ، تمہارے سوا ہمارا کون ہے؟ میں نے تم کو ماں کی طرح پیار دیا ہے، پالا ہے، آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ صلہ دے رہے ہو، مگر وہ بہن کو روتا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا اور پھر نہ لوٹا۔ اس وقت تو میں اور ثانیہ کالج چلے گئے، لیکن واپس آ کر وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو تانے دینے لگی کہ تم نے ہی بھائی کو گھر سے نکالا، تم ہماری دشمن ہو۔ اب ثانیہ ہر وقت مجھ کو اکساتی کہ تم نمرا کو اپی کو چھوڑ دو اور میرا ساتھ دو تاکہ ہم کوئی گھر کرائے پر لے لیں، اور اس طرح ہم اپنے بہن بھائی اسد کو ادھر بھٹکتے رہنے سے روک سکیں گے، اور میں اکیلی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تم ساتھ دو گی تو ہم ایسا کر سکیں گے۔ میں نے ایک دو بار کہا ابھی کہ نمرا کو ہم سب نے چھوڑ دیا اور وہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ وہ کہتی، اکیلی کیوں؟ اپنے گھر میں ہی تو وہ رہے گی، یہاں آس پڑوس میں سب وقفکار ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی کا کون رکھے گا اس کا خیال؟ وہ زیادہ بھٹک جائے گا۔ یوں میں بھی ثانیہ کی باتوں میں آ گئی اور نمرا کو چھوڑ کر ثانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے ایک سہیلی کو کالج میں اپنی داستان کو دکھ بھری بنا کر اس کے دل میں ہمدردی جگا لی تھی۔ اس کی وساطت سے اس کا خالی مکان معمولی کرائے پر لے لیا تھا اور اسد بھائی سے رابطہ کر کے اس کو گھر آنے کو کہا۔ اسد کی اس وقت معقول ملازمت تھی، وہ کرایہ دے سکتا تھا۔ اس طرح بھائی ہم بہنوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا، لیکن یہاں وہ صرف دوپہر کا کھانا کھانے آتا تھا، ورنہ باہر ہی رہتا تھا، راتیں اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ ثانیہ پہلے تو بھائی کی فکر کرتی تھی، جب وہ سیدھی راہ پر نہ آیا تو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اسد نوکری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے صبح سویرے بیدار ہونے سے قاصر تھا، آئے دن اپنی ڈیوٹی سے بھی غیر حاضر رہتا تھا۔ ثانیہ نے سہیلی کو حالات بتائے، خود نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی سہیلی کافی آزاد خیال تھی، اس نے صلاح دی، فی الفور نوکری کا ملن تو مشکل ہے، البتہ تم
یہ کہانی جاری ہے دوستوں، ہماری کہانی کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل اردو ڈائری 1 کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔